بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ عبد المطلب 10 بیٹوں میں سے ایک تھے اور قریش میں طاقتور ترین مرد اور ناقابل شکست مشہور تھے۔ کوئی شخص آپ کے مقابل کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ سے باہر کئی روز تک شکار کی غرض سے سفر کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے تو حسب روایت کعبے کے احاطے میں طواف کی غرض سے داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ابھی تک تیر اور کمان لٹک رہی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کر لیا تو دیکھتے ہیں کہ کعبے کے احاطے میں ایک طرف ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ لوگ اس واقعے کی بابت بات چیت کر رہے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش آیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر تن کھڑا ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوسنے دے رہا تھا۔ ابو جہل کے اس ہرزہ سرائی کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ تک ادا نہیں کیا۔ کسی اکسانے پر یوں بے مزاحمت رہنا ہرگز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں تھا۔ پھر اپنے بھتیجے کی یوں تضحیق اور بے حرمتی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی کھول اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے ابو جہل کی طرف بڑھے اور اس کو سامنے سے جا لیا۔ کعبے کے احاطے میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت حمزہ نے جاتے ہی ابو جہل کو کندھے سے پکڑ لیا اور پکڑ کر جھنجھوڑا اور اپنی کمان کے کونے سے ضرب دے ماری۔ پھر لوگ تو حیرت زدہ رہ گئے مگر خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو جہل سے کہنے لگے کہ تم اس وقت بھی اللہ کے نبی کو یوں ستاؤ گے جب میں بھی اس کے پیروکار میں شامل ہو جاؤں گا اور وہی کہوں گا جو وہ کہتا ہے، اگر ہمت ہے تو مجھ پر وار کرو۔ یہ اب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہونے والی سب سے بڑی حمایت تھی۔ نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت کا سہارا مل گیا بلکہ اس قدر آور شخصیت کے قبول اسلام پر الہامی پیغام کو بھی ایک نئی روح مل چکی تھی۔ ایک لمحے کو تو خود ابو جہل بھی سٹپٹا کر رہ گیا۔ مخزوم کے کچھ افراد ابو جہل کی مدد کو آگے بڑھے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں روک دیا اور قدرے پشیمانی سے کہنے لگا، کوئی حمزہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں نے ہی اس کے بھتیجی کی بے عزتی کی تھی۔ شاید ابو جہل اس وجہ سے بھی ہکا بکا رہ گیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا موجب کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔